تصوف کے مکاتب میں پہلے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل تصوف کے 12 مختلف فریق ہیں، 2 مردود ہیں اور 10 مقبول۔ 10 فریق مجاہدے میں نیک معاملہ اور ستودہ طریق ہیں، مشاہدے میں آداب لطیف رکھتے ہیں، گو معاملات، مجاہدات اور ریاضات میں اختلاف ہے، مگر اصول اور فروع شرع و توحید میں اتفاق ہے۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، علماء کا اختلاف رحمت ہے سوائے تجرید و توحید کے۔ اسی موضوع پر ایک مشہور حدیث بھی ہے۔ دراصل حقیقت تصوف مشائخ کبار کی روایات میں ہے اور اس کی تقسیم صرف رسمی اور مجازی ہے۔ میں تصوف کی تشریح کے طور پر مختصراً ان کے اقوال کو تقسیم کروں گا تاکہ ہر فریق کا بنیادی مکتبہ خیال نمایاں ہو جائے، طالب کو علم حاصل ہو، علماء کو قوت، مریدوں کو اصلاح، اہل محبت کو فلاح، عاقلوں اور اہل مروت کو تنبیہ اور مجھے ثواب دو جہاں، وباللہ التوفیق الاعلیٰ۔ فرقہ محاسبی ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ حارث کو آپ کے تمام ہم اثر مقبول النفس اور مقتول النفس مانتے تھے۔ آپ کو علم، اصول و فروع اور حقائق پر پورا عبور تھا۔ تجرید و توحید پر صحت ظاہر و باطن سے گفتگو کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم کی خصوصیت یہ تھی کہ رضا کو مقام کا درجہ نہیں دیتے تھے بلکہ احوال میں شامل سمجھتے تھے۔ آپ پہلے صوفی ہیں جس نے اس مکتبہ خیال کو اپنایا اور جس پر اہل خراسان کاربند ہوئے۔ اس کے برعکس اہل عراق کے نزدیک رضا مقامات میں شامل ہے اور توکل کی انتہا ہے۔ یہ تفرقہ آج تک رونما ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حقیقت رضا۔ سب سے پہلے حقیقت رضا کو ثابت کرنا اور اس کی اقسام کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حقیقت حال و مقام اور دونوں کے فرق کو معرض تحریر میں لایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کتاب اور سنت رضا کے معاملے میں ناطق ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور پھر فرمایا، تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب انہوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا مزہ اس نے پایا جو اللہ سے اس کے رب ہونے پر راضی ہوا۔ رضا کی 2 صورتیں ہیں، خدا کا بندے سے راضی ہونا اور بندے کا خدا سے راضی ہونا۔ خدا کا راضی ہونا یہ ہے کہ وہ بندے کی خوش اعمالی پر از راہ اجر اسے کرامت اور عزت عطا کرے۔ بندے کا راضی ہونا یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے احکام پر سر تسلیم جھکائے اور اوامر کو بجا لائے۔ خدا کا راضی ہونا مقدم ہے کیونکہ جب تک اس کی رضا نہ ہو کوئی انسان اس کے احکام بجا لانے کی توفیق نہیں رکھ سکتا۔ انسانی رضا کا تعلق رضائے خداوندی سے ہے، بلکہ وہ صورت پذیر ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کی رضا شامل حال نہ ہو۔ القصہ رضائے بندہ قضائے حق کو بطیب خاطر قبول کرنے کا نام ہے۔ عطا ہو یا ضبط اور حالات پر سر تسلیم خم کرنے کو کہتے ہیں۔ جلال ہو یا جمال، اہل رضا کے لیے غضب کی آگ میں جل بجھنا یا رحم و کرم کے نور میں چمک اٹھنا یکساں ہے۔ غضب ہو یا رحم، ہر چیز اسی کی مظہر ہے اور دل نشین ہے کیونکہ اس کی آفریدہ پیدا کی ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین حسین بن علی کرم اللہ وجہہ سے ابو ذر غفاری کے اس قول سے متعلق سوال کیا گیا کہ مجھے دولت سے زیادہ فقیری اور صحت سے زیادہ بیماری عزیز ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خدا ابو ذر پر رحم کرے، مگر میں کہتا ہوں کہ رضائے مولا پر چلنے والا صرف اسی چیز کا آرزو مند ہوتا ہے جو اس کے لیے مولائے مطلق نے پسند فرمائی۔
جب انسان مرضی مولا کو سمجھ لیتا ہے تو اپنی مرضی سے دستبردار ہو جاتا ہے اور ہر مصیبت سے نجات پاتا ہے۔ یہ چیز غیبت سے نہیں بلکہ حضور سے حاصل ہوتی ہے۔ رضا غم و علم کو مٹاتی ہے اور غفلت کے چنگل سے رہائی دیتی ہے، اندیشہ غیر دل سے ختم کر دیتی ہے اور مشقت کے بندھنوں کو توڑ دیتی ہے۔ رضا نجات کا ذریعہ ہے۔ عملاً رضا علم خدا بندی کے مطابق انسان کی پسندیدہ روی ہے، اور اس چیز کو تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ اس کی ذات پاک ہر حال میں دیکھنے والی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے والوں کو 4 فریقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو باری تعالیٰ کی عطا پر راضی ہیں، یہ معرفت ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو نعمتوں پر راضی ہیں، یہ دنیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو مصیبت پر راضی ہیں، یہ جملہ رنج و محن کا مقام ہے۔ چوتھے وہ لوگ جو برگزیدہ ہونے پر راضی ہیں، یہ محبت ہے۔ جو آدمی عطا کرنے والے سے عطا کو دیکھتا ہے وہ اسے بجان و دل قبول کرتا ہے اور تکلف و مشقت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو عطیہ سے عطا کرنے والے پر نظر کرتا ہے وہ عطیہ میں الجھ جاتا ہے، راہ رضا پر تکلف سے گامزن ہوتا ہے اور تکلف میں تمام رنج و مشقت سے دوچار ہوتا ہے۔ حقیقی معرفت کشف پر منحصر ہوتی ہے۔ کوشش اور تکلف سے حاصل کی ہوئی معرفت پابند اور محجوب ہوا کرتی ہے۔ ایسی معرفت دراصل ناشناسی، ایسی نعمت عذاب اور ایسی عطا حجاب ہوتی ہے۔ جو انسان دنیا میں راضی برضا کے مقام پر ہی رک جائے وہ بھی خسارے میں ہے، کیونکہ اس طرح گویا اس کی زندگی میں جمود آ گیا جو اپنے ہی دل کی آگ میں جلنے کے مترادف ہے، کیونکہ عالم اسباب قطعاً اس قابل نہیں کہ کوئی ولی اللہ اس پر التفات کرے یا اس کا کوئی تصور اپنے دل میں آنے دے۔ مسرت صرف وہی مسرت ہے جو مسرت عطا کرنے والے کی طرف رہنمائی کرے، ورنہ مصیبت ہے۔ تکلیف میں راضی برضا ہونے والا ہر چیز کے خالق پر نظر رکھتا ہے اور اسی کے نام پر برداشت کرتا ہے، بلکہ وہ تکلیف کو اپنے محبوب حقیقی کے تصور میں تکلیف ہی نہیں سمجھتا۔ برگزیدہ ہو کر راضی ہونے والا محب ذات حق واصل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اپنی ذات رضا و بلا میں یکساں طور پر بے حقیقت ہوتی ہے۔ ان کے دل صفائے حق سے لبریز اور محبت حق سے معمور ہوتے ہیں، حاضر نظر آتے ہیں مگر دراصل غائب ہوتے ہیں، زمین کے ساکن مگر عرش آشیاں، پیکر خاک مگر روحانی سرشت، موحد ربانی، خلق سے روگرداں، مقامات و احوال کے بندھنوں سے آزاد، موجودات سے دل برداشتہ، دوستی حق پر کمر بستہ، لطف دوست کے منتظر۔ باری تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی جانوں کے لیے نفع و ضرر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ زندگی موت اور حشر پر قدرت رکھتے ہیں۔ غیر حق پر راضی ہونا موجب زیاں اور راضی برضائے حق ہونا خوشنودی حق کا باعث ہے۔ اس کی رضا بادشاہی ہے اور عافیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذات حق اور اس کے حکم سے راضی نہیں ہوتا وہ اسباب دنیا اور نصیب کا طالب ہے اور اس کا جسم شکار آفات و مصائب ہے۔ رضا حال ہے مقام نہیں۔ حقائق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ کام بتا جسے میں سر انجام دوں اور تیری رضا حاصل کر سکوں۔ حکم ہوا اے موسیٰ علیہ السلام یہ تیرے دائرہ امکان سے باہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، تضرع کیا، وحی کا نزول ہوا اے ابن عمران میری رضا اس میں ہے کہ تو میرے حکم پر سر تسلیم خم کرے۔ مطلب یہ کہ جب آدمی راضی برضائے حق ہو جاتا ہے تو گویا ذات حق اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ بشر حافی نے فضیل بن عیاض سے پوچھا زہد اور رضا میں کس چیز کو فضیلت حاصل ہے؟ فضیل نے کہا رضا کو زہد پر فضیلت ہے، کیونکہ صاحب رضا کے دل میں کوئی تمنا نہیں رہتی۔ زاہد آرزو مند ہوتا ہے، یعنی درجہ زہد سے اوپر اور درجہ ہے، اور زاہد کو اس کی تمنا ہوتی ہے۔ رضا کے اوپر کوئی اور درجہ نہیں جس کی صاحب رضا کو تمنا ہو۔ بارگاہ بحر صورت آستانہ بارگاہ سے فاضل تر ہوتی ہے۔ اس حقائق سے محاسبی مکتبہ خیال کی تائید ہوتی ہے کہ رضا صیغہ احوال میں شامل ہے اور انعام حق ہے، تکلف سے حاصل کیے ہوئے مقامات میں شامل نہیں، اور نیز یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ صاحب رضا متمنی ہو سکتا ہے۔
ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے، باری تعالیٰ میں قضا کے بعد رضا مانگتا ہوں، یعنی مجھے ایسے حال میں رکھ کہ جب تیرا حکم نازل ہو تو مجھے راضی با رضا پائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رضا کا سوال قضا کے بعد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر رضا مقدم ہو تو یہ صرف رضا کا ارادہ ہو سکتا ہے اور محض ارادہ رضا نہیں کہلا سکتا۔ ابو العباس فرماتے ہیں، رضا خدائے قدیم کے اختیار کلی کو بدل و جان تسلیم کرنے کا نام ہے، یعنی جو کچھ بھی رونما ہوا انسان یہ سمجھے کہ عین قدیم ارادہ خدا بندی اور سابق حکم حق کے مطابق ہے، شاداں ہو اور اضطراب سے بچے۔ حارث محاسبی نے جو اس مکتبہ فقر کے موجد ہیں فرمایا، رضا احکام جاریہ پر تسکین قلب کا نام ہے۔ یہ قول سکا ہے، کیونکہ دل کا سکون و طمانینت انسان کوشش سے حاصل نہیں کرتا بلکہ محض انعام خدا بندی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رضا احوال ہے، مقام نہیں۔ اکثر عتبۃ الغلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ ایک رات سویا نہیں اور تابع سحر پکارتا رہا کہ مجھے عذاب میں مبتلا کر یا رحمت سے نواز، میں ہر حال میں تجھے محبت کرتا ہوں۔ یعنی عذاب کی تکلیف اور نعمت کی لذت بدن کو حاصل ہوتی ہے، محبت کا معاملہ دل سے ہے۔ یہ چیز بھی محاسبی کے مقتبال کی تائید کرتی ہے، کیونکہ رضا محبت کا نتیجہ ہے۔ محبوب جو کچھ کرے محب اس پر راضی ہوتا ہے۔ عذاب یا نعمت حجاب دوستی نہیں ہو سکتے، عذاب یا نعمت حجاب دوستی نہیں ہو سکتے۔ صرف اختیار حق کے مقابل اپنا اختیار بیکار سمجھنا چاہیے۔ ابو عثمان حیری فرماتے ہیں، 40 برس گزر گئے، باری تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے اسے مکروہ نہیں سمجھا۔ مجھے کوئی تغیر حال صرف اس بنا پر پیش نہیں آیا کہ میں کسی حال میں دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ یہ دوام رضا اور کمال محبت کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں، ایک درویش دریائے دجلہ میں گر گیا، تیرنا نہیں جانتا تھا۔ کنارے پر سے کسی نے پکار کر پوچھا، کیا کسی کو مدد کے لیے پکاروں؟ درویش نے کہا نہیں۔ پکارنے والے نے پھر پوچھا، کیا ڈوبنا چاہتے ہو؟ درویش نے پھر کہا نہیں۔ تو کیا چاہتے ہو؟ وہی جو خدا چاہتا ہے، میرے چاہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مشائخ نے اختلاف عبارات کے ساتھ رضا پر بہت کچھ کہا ہے، مگر اصولاً وہی 2 چیزیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں۔ مگر اب ضروری ہے کہ احوال و مقام کا فرق بیان کیا جائے اور ان کی حدود قائم کر دی جائیں، تاکہ آپ اور دوسرے پڑھنے والوں کے لیے اس حقیقت کو سمجھنا آسان تر ہو جائے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ حال اور مقام کا فرق۔ حال اور مقام کے الفاظ اہل تصوف عملاً استعمال کرتے ہیں اور ان کی عبارات میں اکثر سامنے آتے رہتے ہیں۔ اہل تحقیق تفسیر علوم میں بیشتر الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان علم تصوف کے لیے ان کا صحیح مفہوم جان لینا ضروری ہے۔ اگرچہ یہ باب اس تفصیل حدود کا مناسب مقام نہیں، تاہم یہ تشریح ضروری ہے۔ سب توفیق، ہمت اور پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ مقام برفع میم اقامت کو کہتے ہیں اور فتح میم کے ساتھ جائے اقامت کو۔ یہ تفصیل اور معنی لفظ مقام کے بارے میں غلط ہے، کیونکہ عربی قواعد کے مطابق مقام بضم میم اقامت اور جائے اقامت کو کہتے ہیں، اور بفتح میم قیام اور جائے قیام کو کہتے ہیں۔ مقام سے مراد راہ حق میں کھڑا ہونا ہے، اور اس مقام سے متعلقہ تمام فرائض کو پورا کرنا ہے، یہاں تک کہ انسان کو تابع امکان یقین ہو جائے کہ اسے درجہ کمال حاصل ہو چکا ہے۔ یہ روا نہیں کہ کوئی بغیر تکمیل کے کسی مقام سے گزر جائے۔ پہلا مقام توبہ کا ہے، دوسرا انابت کا، تیسرا زہد کا اور پھر توکل کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر توبہ کے کوئی انابت کا مدعی ہو، بغیر انابت کے زہد کا اور بغیر زہد کے توکل کا۔ باری تعالیٰ نے بواسطہ جبرائیل علیہ السلام خبر دی، ایسا کوئی نہیں جس کے لیے مقام مقرر نہ ہو۔ حال وہ کیفیت ہے جو حق عز و جل کی طرف سے کسی دل پر وارد ہو۔ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے کہ اس کیفیت کے ورود کو روک سکے یا کوشش سے حاصل کر سکے۔
مطلب یہ ہے کہ مقام سے مراد طالب کی راہ نوردی، جد و جہد اور حسب استطاعت بارگاہ حق میں اس کے درجے کا نام ہے۔ اس کے برعکس حال وہ لطف و کرم خداوندی ہے جو بغیر مجاہدہ قلب انسانی کو ارزاں ہوتا ہے۔ مقام عمل اور کسب ہے اور حال فضل و عطائے خداوندی ہے۔ صاحب مقام اپنے مجاہدے سے برقرار ہوتا ہے، صاحب حال اپنی ذات سے بے خبر اس حال سے سرشار ہوتا ہے جو اسے بارگاہ حق سے عطا ہو۔ یہاں مشائخ کرام میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ حال کے دوام کا قائل ہے اور دوسرا گروہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ حارث محاسبی کے خیال میں حال دائمی چیز ہے۔ آپ کا استدلال ہے کہ محبت، شوق، انقباض اور انبساط سب حال کے تحت آتے ہیں، اور اگر حال کو دوام نہ ہو، محب اور مشتاق نہیں ہو سکتا۔ جب تک حال انسان کی صفت نہ ہو، حال کے لفظ کا اطلاق اس پر ناروا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حال کو منجملہ احوال تصور کرتے ہیں۔ اس خیال کو ابو عثمان کے اس قول میں ظاہر کیا گیا ہے: گزشتہ 40 برس میں باری تعالیٰ نے مجھے کسی ایسے حال میں نہ رکھا جس سے میں دل برداشتہ ہوا۔ دیگر مشائخ دوام حال کے منکر ہیں۔ جنید نے فرمایا: احوال کی حیثیت چشموں کے برق سے زیادہ نہیں، ان کے دوام کا تصور نفس کی تخلیق ہے۔ اسی طرح اوروں نے کہا کہ احوال کی حیثیت ان کے نام سے زیادہ نہیں، یعنی دل پر ان کا ورود ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ باقی رہتا ہے وہ صفت ہے۔ صفت کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے اور موصوف کو صفت سے زیادہ صاحب وقار ہونا چاہیے۔ اس طرح سوچا جائے تو حال کا دوام بے معنی نظر آتا ہے۔ میں حال و مقام کا فرق بیان کر رہا ہوں تاکہ جہاں کہیں بھی عبارات صوفیہ یا اس کتاب میں یہ الفاظ استعمال ہوں، ان کے یہ معنی پیش نظر رہیں۔ المختصر رضا مقامات کی انتہا اور احوال کی ابتدا ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک طرف کسب و مجاہدہ کا سہارا لیے ہوئے ہے اور دوسری طرف محبت و تواجد کا۔ اس کے بعد کوئی مقام نہیں، یہاں پہنچ کر مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آغاز کسب و مجاہدہ سے ہے اور انجام انعامات خداوندی پر۔ اسے مقام کہو یا حال، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ محاسبی مکتبہ خیال ہے۔ عملاً اسد محاسبی کوئی تخصیص نہیں فرماتے تھے۔ اپنے پیروکاروں کو یہ تنبیہ ضرور فرماتے تھے کہ عملاً یا قولاً کسی بات کے مرتکب نہ ہوں جو درست ہو مگر اس پر برائی کا شبہ کیا جا سکے۔ مثلاً آپ کے پاس ایک بہت بڑا مرغ تھا جو بانگ دیا کرتا تھا۔ ایک روز ابو حمزہ بغدادی جو آپ کا فرما بردار اور صاحب دل مرید تھا آپ کے پاس آیا۔ مرغ نے بانگ دی، ابو حمزہ نے نعرہ بلند کیا، حارث کھڑے ہو گئے اور فرمایا تو کافر ہو گیا۔ یہ کہہ کر چھری سے اس کو ہلاک کرنے کو بڑھے، باقی مرید پاؤں پر گر گئے اور ابو حمزہ کو بچا لیا۔ حارث نے کہا مردود مسلمان ہو۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو ولی اللہ اور پکا موحد ہے، آپ اس پر کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ فرمایا میں ناراض نہیں ہو رہا، یہ صاحب مشاہدہ ہے اور اس کا باطن مستغرق توحید ہے، مگر اس سے کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہونی چاہیے جو حلولیوں سے مشابہ ہو۔ مرغ جو بے عقل جانور ہے اپنی عادت کے مطابق بانگ دیتا ہے، یہ کیوں سمجھے کہ اس میں آواز حق ہے؟ خدا کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور اس کی ذات قدیم کسی چیز میں حلول نہیں کرتی۔ ابو حمزہ نے شیخ کا مطلب سمجھ کر کہا گو میں نظریاتی طور پر صحیح ہوں، مگر چونکہ میرا فعل مرتدین سے ملتا ہے اس لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی طریق پر اور بہت سی باتیں ہیں مگر میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، اور یہی راہ سلامتی پر قابل تعریف اور ہوش و خرد کے لیے بے ضرر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز قیامت کو مانتا ہے اس کو چاہیے کہ ہر اس موقف سے دور رہے جہاں تہمت لگ سکے۔ میں علی بن عثمان عفی اللہ عنہ ہمیشہ بارگاہ حق سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، مگر فی زمانہ ظاہردار لوگوں کی صحبت میں بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ اگر سیاکاری اور فریب میں ان کی موافقت نہ کی جائے تو وہ عداوت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ اللہ جہالت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ واللہ عالم۔ فرقہ کساری
کہ ساری فریق کے لوگ ابو صالح حمدون بن احمد بن عمار قصار رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع کرتے ہیں۔ یہ بزرگ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور طریقت کے سردار تھے، ملامت کے اظہار و تشہیر پر اعتقاد رکھتے تھے، معاملات کے پہلوؤں پر عالی کلام تھے۔ آپ کا قول ہے تجھے خدا خلقت سے بہتر جاننے والا ہے، یعنی عالم خلوت میں تیرا معاملہ باری تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے سے بہتر ہونا چاہیے جو سر عام خلقت سے روا رکھتا ہے، کیونکہ خلقت کے ساتھ تیرا تعلق تیرے اور تیرے خدا کے درمیان حجاب اعظم ہے۔ ابتدائی کتاب میں باب ملامت کے تحت میں ان کے متعلق کچھ احوال و حقائیات معرض بیان میں لا چکا ہوں، اختصار کے ساتھ، تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ ایک نادر حکایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، میں ایک روز نواح نیشاپور میں دریائے ہیرا کے کنارے جا رہا تھا۔ نو عیار جو نیشاپور کے تمام عیاروں کا سردار تھا، سخاوت اور جواں مردی میں مشہور تھا، مجھے ملا۔ میں نے پوچھا، اے نو، جواں مردی کیا چیز ہے؟ نوح نے کہا، میری جواں مردی یا تمہاری؟ کہا، دونوں۔ نوح نے جواب دیا، میری جواں مردی یہ ہے کہ میں قبا چھوڑ کر خرقہ اختیار کرتا ہوں اور وہ کام کرتا ہوں جو خرقے کو زیبا ہے، تاکہ میں صوفی بن جاؤں اور باری تعالیٰ سے واصل ہو کر سیاکاری سے پرہیز کروں۔ تم خرقہ سے پرہیز کرو تاکہ خلقت تمہیں اور تم خلقت کو فریب نہ دے سکو۔ غرض کہ میری جواں مردی ظاہری حفظ شریعت ہے اور تمہاری باطنی حفظ طریقت۔ یہ بات سنن نہایت سکا ہے۔ فرقہ طیفوریہ، یہ لوگ ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بن سرشان بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ آپ رئیس اور بزرگ اہل طریقت میں سے تھے۔ آپ کا طریق غلبہ اور مستی تھا۔ حق تعالیٰ کا غلبہ شوق اور اس کی دوستی میں از خود رفتگی انسانی دائرہ امکان سے باہر ہے۔ کسی غیر ممکن چیز کا دعویٰ ہمیشہ باطل ہوتا ہے اور اس کی تقلید محال ہوتی ہے۔ صاحب ہوش کے لیے مستی صفت نہیں اور انسان مستی کو جذب کرنے پر قادر نہیں۔ مست بجائے خود از خود رفتہ ہوتا ہے اور خلقت سے بے نیاز۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوشش کر کے کوئی صفت پیدا کر سکے۔ مشائخ کبار کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صرف وہی آدمی قابل اتباع ہوتا ہے جو مستقیم ہو اور جملہ احوال سے آزاد ہو چکا ہو۔ تاہم بعض کا خیال ہے کہ مستی و وارفتگی کی راہ بھی کوشش سے طے ہو سکتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رو، اگر نہیں رو سکتے تو رونے والوں کی سی صورت بناؤ۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ازراہ ریاکاری کسی کی نقل کرنا شرک صریح ہے، مگر جب نقل کا مقصد یہ ہو کہ شاید باری تعالیٰ ازراہ کرم ان کی طرح ہی بنا دے جن کی نقل کی جا رہی ہے، تو یہ عین اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے کہ جو شخص کسی قوم کی شکل اختیار کرے وہ اسی قوم سے ہے، بشرط کہ جس مجاہدے کی ضرورت پیش آئے اس سے عہدہ برا ہو اور بارگاہ حق سے امید رکھے کہ حق تعالیٰ اس کے لیے تحقیق و معنی کے دروازے کھول دے گا۔ کسی شیخ طریقت کا قول ہے، مجاہدات مشاہدات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجاہدات بہر صورت قابل تحسین ہیں، مگر غلبہ و مستی کسب کے تحت نہیں آتے اور مجاہدات سے صورت پذیر نہیں ہوتے۔ مجاہدات کسی حالت میں بھی غلبہ و مستی کا سبب نہیں بن سکتے۔ اب میں سکر و صحب، مستی و ہوشیاری پر مشائخ کبار کے مختلف خیالات تحریر کرتا ہوں تاکہ ان کی صحیح کیفیت سامنے آ جائے اور ابہام دور ہو جائے، انشاءاللہ تعالی۔